فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، وہ تمہارے بھائی تو نہ ہوئے، وہ تمہارے دوست تو نہ ہوئے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس جو ان میں سے کسی کو دوست بنا لیتا ہے، کوئی گال نہیں ہے تو بندہ ہی، بھئی کافر ایک علیحدہ ہے، اس کی عزت، اس کا اسلام اسے حق دیتا ہے، لیکن بھائی تمہارا وہی ہے جو مسلمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ تمہارے عبادات میں، تمہارے معاملات میں شرکت رکھ سکتا ہے، باقی جو دیگر اقوام ہیں ان کے حقوق و فرائض جو اسلام نے متعین کر دیے ہیں جس حد تک، اس حد تک رہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان مرد کا یا عورت کا کسی ہندو مرد اور عورت سے شادی ہو جائے، یہ تو جائز نہیں ہو سکتا، ان کے اسلامی بھائیوں میں ہوگا۔ اور یہ سوچ جو ہے، میرے پاس ایک چند دن پہلے ایک فیملی ہے، ان کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، تو اس نے مجھے عجیب سا سوال کیا، اس نے کہا جی یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ میں نے کہا ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک کافر سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اب دیکھیں یہ عالم ہو گیا کہ یہ سوچ پیدا ہو گیا، اب اس کی والدہ بھی ساتھ ہے، اور یہ معاملات وہ اتنی اس قدر زاروں کے تار رو رہی ہے، وہاں کیونکہ ماحول ایسا، وہاں تو یہ کوئی تمیز نہیں، یہ تو تمیز اور حیا کا جو درس دیا ہے یہ اسلام نے دیا ہے۔ اور جس معاشرے کی آپ تقلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو خوبصورت جان رہے ہیں، اگر آپ اس میں رہیں تو وہاں حیا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ہماری کیا تعلیمات ہیں، ہمارے جو ہے وہ کیا حدود و قیود ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ نے کیا تو اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا میں آپ سے مشورہ کرتی رہوں گی۔ تو یہ ماحول ہے، یہ حالات ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں میں چلے جائیں تو یہ وہاں تو حیا کا درس نہیں ہے، وہاں تو آپ کو باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی کہاں ہے، بیٹی کو نہیں پتا میری ماں کہاں ہے، ایسا معاشرہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناتے ہو کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گرجا میں چلے جائیں یا کسی مندر میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ کوئی ایسا بھائی چارہ کرنے کی کوشش کریں، نہیں، ان کے معاملات جو اسلام نے متعین فرما دیے ہیں اسی حد تک رہتے ہوئے ان کی عزت، ان کا جو معاملات ہیں حفاظت کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن نہ وہ تمہارے معاملات میں دخل اندازی کریں، نہ تم ان کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ اس لیے جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کافر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے تم نے اسے چھیڑنا نہیں، اسے کرنے دو، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے، اسے کہنا کچھ نہیں ہے۔